السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم عشرہ ذی الحج میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہیں، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی الحج کا، جس میں آج ہم جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں، اور چاند کی رات سے لے کر ذی الحج کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ 10 راتیں ذی الحج کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحج کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے معاملات ہیں، قربانی کے احکام ہیں۔ مجھے یہ بتانا آج ضروری ہے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام میں۔ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے، بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے
انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ چھٹے پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک مینڈھے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا، اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا۔ دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد، اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا، یہ پہلی قربانی تھی، دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن پاک میں تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو، کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے۔ قرآن پاک میں یہ بھی الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ کوئی قربانی آئے، ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا، ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے، ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں، بکریوں کو یا پھر اونٹ کو، 3 ہی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی میں، مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے۔ سارے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں، یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا؟ اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا، 4 لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا، آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے۔ کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا
کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے زنا کیا، وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا۔ آج 1000 گناہ ہمارے بھی ہیں، لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر۔ رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے، وہ ستار ہے، ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے، میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے، ایک لفظ یاد رکھ لینا، شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں۔ اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ، قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ، اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر، اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی۔ اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا، صدقہ کرو سال بھر کرو، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو۔ ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا، باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو۔ اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈھے، چتکبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں، 2 مینڈھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے۔
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو. ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے. عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے. ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے یا نہیں، اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے. سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا. ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا ہے. اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے. اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں. مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے. آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو. چاہے جیسے بھی حالات ہوں، دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں. دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں. یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے. ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے. ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں. اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے. اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے. لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی. عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے. اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی. کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر. سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، دو درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں. جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے. بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں. جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو. اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑ جائے. تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان ہے، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان ہے. یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے. اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا
تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل بھینس یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں، اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا 1 ہی بچہ دیتے ہیں۔ جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا، لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے، کتے کو دیکھیں تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتی ہے، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے نہ بیچے جاتے ہیں، بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں روڈوں پر جگہ جگہ بیل بکری اور بھینس نظر آتے ہیں اتنے کتے تو نہیں نظر آتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا ہے، یہ برکت والے جانور ہیں۔ کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا۔ لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4-4 بچے دیتی ہے، 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسرے بہت سارے جانور ہیں، قرآن پاک نے منع کر رکھا ہے کہ ان جانوروں کو تم کاٹ نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سوٹیبل کیا ہے، تمہارے لیے مناسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے۔ خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ۔ جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو گواہ رہو قربانی کے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب ہے کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ، 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے۔ تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزو یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں تم اتنے سال جیو، 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو۔ کہیں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے، وہ تو صرف ان کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا، ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے گی، تم نے خود قربان کیا ہے۔ اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے اب کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے، جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے، اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو، اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں۔ ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھیراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا، پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقوی دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس
اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کے کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ۔ 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کیے الگ سے، سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا، جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں، میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا۔ یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا، اور کبوتر لیا تھا، اور مور لیا تھا۔ یاد رکھیں یہ 4 پرندوں کو، اور ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے۔ قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں۔ کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے۔ شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا، مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے۔ چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھاوے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے
اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے. جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے, پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے. یہ مور کی عادت ہے. اب سنیے, صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں, کوے کی لالچ, مرغے کی شہوت, کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا, یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں, انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے. آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے ہیں. محض چند سکوں پر, حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے ہیں, بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی, معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان گرامی, یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے. دوسرا ہے مرغے کی شہوت. یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں, یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے. آنکھیں سلامت نہیں ہیں, دن رات گناہ کرنے کی خواہش, یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے. ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے, تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا. مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے. شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی. جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت. پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے. اسی میں وہ اپنی جسم کو, اپنی روح کو, اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے. شہوت. تیسری چیز دوستی. صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر جانے کے وقت مجھے سب سے پہلی چیز یہ نصیحت کیے تھے. کہا تھا کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو, اچھے ہو, ساری چیزیں ہیں, لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو وہ دوستی ہے. دوستی سے بچو. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے, دوست بناؤ, لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے. وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا. قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف صرف اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی بری تھی. 19ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں. وہ کہے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی, فقط دوستی کیا تھا بس. یاد رکھیں, آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں, کام نہیں کیے, کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے. آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں, لگائے نہیں, پھر بھی خوشبو آتی ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے. دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلا دے. دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے. ورنہ دوستی کیا ہے؟ کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے. وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں آس پاس. تمہارے مال کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں, تمہارے مرتبے کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں. سمجھ میں آئے گا اس دن جب تمہارا مال ختم ہو جائے اور تمہارا مرتبہ ختم ہو جائے, تمہاری طاقت. ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی جوان کو جس کے ارد گرد ہمیشہ 10-15 نوجوان منڈلاتے رہتے تھے, کب آ رہا ہے فلاں, کب آ رہا ہے, اس کے انتظار میں. اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوما میں پڑا ہوا بیچ. کتنے دن دیکھیں گے؟ ایک دن بہت غم کیا دوستوں نے, ظاہر سی بات ہے اے ٹی ایم ہی چلا گیا ہے جو ان پر خرچ کرتا تھا. وہ بیمار پڑا رہا 1-2 سال نہیں, 3 سال, 4 سال, 5 سال. عزیزان گرامی, یہ اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں, وہاں پر آج بھی وہ نوجوان اسی طرح سے پڑا ہوا ہے اور کوئی دوست آس پاس نہیں. کہاں چلے گئے سب؟ اس لیے کہ دوستی وہ مال کی تھی, دوستی وہ اس کے طاقت کی تھی, دوستی وہ اس کے مقام و مرتبے کی تھی. تمہاری روح کے ساتھ اگر کوئی دوستی کیا ہوتا تو وہ تو تمہاری قبر پر بھی بیٹھا ہوتا. یہاں تو دفن کرنے کے بعد 5 منٹ کوئی رکنے کو تیار نہیں. وہی دوست جن کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں, وہ ہمارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے نکل پڑے. دوستی وہ نہیں ہے میرے عزیزو. دوستی وہ ہے جو صدیق اکبر نے میرے آقا کے ساتھ نبھائی.
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نبھائی کہ ان کے مشن کو لے کر کے جو آگے بڑھے، ہر درد میں، ہر دکھ میں دوستی وہ ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی ہے۔ بہرحال عام دوستی جو ہے یہ خطرناک ہے۔ میں تو نوجوانوں سے کہوں گا تمہیں اکثر گمراہ کرنے والے دوست ہوتے ہیں، ان سے بچو، ان سے بچو۔ لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے فرینڈ لسٹ جتنی ہے، فرینڈز کی لسٹ کتنی ہے، اتنے تم کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ فیس بک پہ دیکھو، فلاں جگہ پر دیکھو، لوگ دوستوں کی تعداد بڑھانے میں بہت مصروف ہیں، میری فرینڈز لسٹ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، تو یہ معلوم نہیں یہ سب ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوستی یہ خطرناک ہے۔ میں کسی اور موقع پر عرض کروں، اور مور کی جو عادت ہے وہ دکھاوا، خوبصورتی کا دکھاوا، یہ بھی اتنی خطرناک عادت ہے کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مان لینا، اس کو کہتے ہیں شرک اکبر، اور ایک ہے شرک خفی، اگر کوئی کام تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ بھی شرک خفی ہے، گویا کہ تم خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ واعظ اللہ رب العالمین۔ تکبر اور ریاکاری، دکھاوا، یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں۔ اب سمجھ کر کے چلیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ 4 پرندوں کو ذبح کیا، واقعہ ذہن میں ہے، 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، پھر اس کے بعد الگ الگ رکھا، پھر اس کے بعد آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے۔ انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ مرے ہوئے، کٹے ہوئے، ٹکڑے ہوئے پرندوں کا دوبارہ زندہ ہونا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ کیسے دیکھا؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں در حقیقت وہ مرغا ذبح ہوا تھا سامنے، ظاہری طور پر، ظاہری طور پر کوا ذبح ہوا تھا، ظاہری طور پر کبوتر اور مور ذبح ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہاں پر شہوت ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں لالچ ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں خراب دوستی ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں ریاکاری اور دکھاوا ذبح ہوا تھا۔ جب یہ 4 چیزیں بندہ ذبح کر لیتا ہے تو ہر مردہ چیز کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس کے لیے حکمتیں ہیں۔ آج تم ان چیزوں کو ذبح کرو، اسی لیے حکم بھی یہی ہے۔ اب حج کے موقع پر بھی جب بندہ وہاں پر مینا میں کنکریاں مارتا ہے، رجم کرتا ہے، وہاں کون سا شیطان ہے؟ کیا سینگ لگا ہوا کوئی بڑا شیطان کھڑا ہے؟ وہاں تو پتھروں کے پلر ہیں اور چھوٹی کنکریاں ہیں آپ کے ہاتھ میں، جب آپ مارتے ہیں تو پلر کو مار رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ تو ایک سنت تمہارے سے کرائی جا رہی ہے۔ حکم یہی ہے کہ جب بندہ وہاں پر کنکری مارے تو یہ تصور کے ساتھ مارے کہ میرے اندر جو شیطان ہے میں اسے مار رہا ہوں، جو ہمہ وقت مجھے یاد خدا سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے کنکری مار رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر تمہاری کنکری قبول ہوئی اور نیت قبول ہوئی تو مولا پوری زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے۔ تم نے مار دیا وہاں پر۔ اسی طرح قربانی کرنے کے وقت، چھری چلانے کے وقت نیت یہ کر لیا کہ اے مولا میرے اندر جتنی خرافات ہے آج کی عید الاضحیٰ میں سب ذبح کر رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری نیت صادق ہوئی انشاءاللہ العزیز اس کے بعد تم دیکھو گے وہ بری حرکتیں تمہارے اندر نہیں آئیں گے۔ قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے، قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی جتنی خرافات ہے انہیں ذبح کرو۔ ظاہر سی بات ہے سامنے ایک جانور ہے، جانور کو تو ہم ذبح کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ تمہاری نیتیں اللہ کو پہنچتی ہیں۔ تو نیتیں اچھی کرو، اسی کے اعتبار سے ذبح کرو۔ اے میرے عزیزو، آج کے حالات میں یہ گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، قربانی ہو، یہ سب اسلام کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں، ان کو برقرار رکھو اور پوری آن شان بان کے ساتھ ادا کرو۔ میری طرف سے کہیں پر بھی میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم چھپ چھپ کر کے اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو۔ عزیزان گرامی وقار، حیرت ہو رہی ہے، مارکیٹ میں ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہے، جگہ جگہ پر اب 7 حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی
کچھ ایسے لوگ جو بکے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے اب بھی کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز پڑھ لینا گھر میں، عید چھوڑ دو، چاشت کی نماز پڑھ لو گھر میں، چاشت کی نماز۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر فرض نمازیں نہیں ہیں اور چاشت پڑھا رہے ہیں۔ ہم میں سے تو بہت سارے وہ ہیں جو بیچارے سال بھر میں ایک عید کو تو برقرار رکھے، اس کو بھی ختم کرو گے تو اسلام ان کے ہاں بچا کیا؟ کچھ گھروں میں گاؤں دیہات میں جا کر کے دیکھو، ان کی نمازیں تو صرف عیدوں میں باقی رہ گئی، عیدوں میں تو مسلمان نظر آتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک بار بھی نظر نہ آئے، ختم کر دو ساری چیزیں۔ عزیزان گرامی، اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ یا حکومت وقت وہ جب کسی مندر کو پوجا کرنے کی گائیڈ لائنز جاری کر سکتی ہے کہ اس طرح سے تم اپنی پوجا پاٹ کرو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ، تو ہم میں سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا ہمارے لیے بھی کوئی گائیڈ لائنز جاری کر دی جائے، ہمارے لیے بھی۔ ظاہر سی بات ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ حالات آج وبا کے پھیلے ہوئے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں جیسے کہ حکومت کے بہت سارے معاملات ہیں کہ ایسے ایسے طریقے سے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی جو بھیڑ بھاڑ ہے اس طرح کی نہ کر کے کوئی تو گائیڈ لائنز جاری کرو۔ یہاں افسوس مجھے ان لوگوں کا نہیں ہے جو حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس ان لوگوں کا ہے ہماری جماعتوں میں منافق بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جماعتوں کے وہ دغلے قسم کے لوگ جو لوگوں کے درمیان آ کر کے پیر پرستی اور لوگوں کو اپنا مرید بنا کر یا اپنا گرویدہ بنا کر کے ان کو شیطانی جال میں پھنسا کر کے اسلام کی روح ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے عزیزوں ایسے بہت سارے لوگ، وقت آنے پر میں آشکار کروں گا ضرور، اس لیے میں آج عرض کر رہا ہوں میں بھی اگر خاموش ہو جاؤں تو قیامت کے دن میری بھی گردن پکڑی جائے گی۔ جب سارے لوگ اس طرح سے امت مصطفیٰ کو بزدل بنا رہے تھے، مجھے اگر پوچھا جائے تو میں اتنا تو عرض کروں گا کہ مولا میں نے جو میری استطاعت تھی وہ میں نے عرض کر دیا، یہی میں کہوں گا۔ اللہ کے نبیوں کو بھی یہی حکم تھا، پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، عمل کرنا قوم کا کام ہے، میں نے پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر ہے صرف پہنچانا، اب قوم کا کام ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کہا تو سب کی گرفتاری ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، ان تمام معاملات میں اپنے حقوق کے ساتھ جیو۔ دین اسلام کے لیے اب آگے آنے والے خطرے اتنے شدید ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے ہماری نسلوں کے لیے، بعد میں آنے والے بچوں کے لیے، نئی جنریشن کے لیے اتنے خطرے ہیں کہ وہ اپنے دین پر کیسے قائم رہیں گے۔ جانتے ہیں آپ، آج میں ابھی 8 دن پہلے ہی ایک اخبار یہ بھی دیکھا کہ اب ایک نیا ناٹک یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ جو کورونا وائرس سے ریکور ہو کر کے آیا ہے، پازیٹیو آیا تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تھا، صحیح ہو کر کے آیا ہے، امریکہ میں اور کچھ یورپ کی کنٹریز میں یہ کام چالو ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے یہ اینٹی باڈی والا ہے، اینٹی باڈیز۔ اینٹی باڈی کا مطلب ہے کہ اب اس کو یہ بیماری نہیں پکڑ سکتی، اس کی باڈی مضبوط ہو گئی۔ اب اس کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ پوری بحث چل رہی ہے دانشوروں کے بیچ میں۔ ہماری قوم کو اس تمام چیزوں کا خطرہ محسوس کرنا چاہیے۔ اینٹی باڈی کیا مطلب اینٹی باڈی کا؟ کہ اب وہ بیماری اس کو نہیں آئی، ٹھیک ہے اتنے پر ہوتا تو بات ختم تھی، لیکن حکومتیں اسے ایک سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، کارڈ، تم کورونا وائرس سے پیڑت تھے، ریکور ہو کر کے آئے، ایک کارڈ تمہیں دیا جائے گا، جیسے پاسپورٹ ہوتا ہے ویسی وہ کارڈ۔ اب اس کے لیے کیا سہولتیں ہیں؟ سننے میں یہ آیا کہ اس کے لیے سہولتیں ہیں کہ وہ علل اعلان کہیں پر بھی پکنک پوائنٹ پہ جائے، کسی بھی جگہ سفر کرے، اس کے لیے پابندی نہیں، کیونکہ اس کے پاس وہ کارڈ ہے، اینٹی باڈی کا کارڈ ہے۔ اور جس کے پاس کارڈ نہیں اس کے لیے پابندی ہے کہ تم اس طرح کی بھیڑ میں نہیں جا سکتے، تم پکنک پوائنٹ پہ نہیں جا سکتے، تم بازاروں میں نہیں جا سکتے، تم سفر نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا آئندہ چل کر کے ہر سفر پر بھی یہ ایئرپورٹ میں وہ کارڈ پوچھیں گے تمہارے پاس۔ یہاں تو ابھی نہیں آیا، باہر ملکوں میں یہ اینٹی باڈیز کا یہ کام شروع ہو گیا۔ اب اس پر بحث بھی یہ ہو رہی ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کارڈ والا سسٹم ہوا تو 2 طبقے ہو جائیں گے، ایک وہ لوگ جو اعلیٰ قسم کے اینٹی باڈیز ہیں، یہ
ان کے پاس کارڈ ہے، یہ کہیں کا بھی سفر کر سکتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ہر جگہ نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں زبردستی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، ہم کو بھی کورونا ہوا ہے، ہم کو بھی کورونا ہوا ہے، اور واپس آ کر کے ہم کو بھی وہ کارڈ ملے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اس کی آڑ میں بہت سارے سخت احکام آئیں گے۔ بعد والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ صرف جمعہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کے پاس کارڈ ہے۔ یہ تو غلامی کے زمانے میں دوبارہ آ جائیں گے۔ اس طرح کی غلامی انگریزوں کے دور میں بھی نہیں تھی، اس طرح کی غلامی میں پھر دوبارہ آئیں گے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بیدار رہے۔ میرا یہ میسج ہر ایک ذی شعور کے لیے ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں، میں سارے طبقات کے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے یہ بہت ہی گمبھیر وقت ہے سوچنے کا۔ تمہاری آزادیاں ختم ہو چکی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آج ہم آزاد ہیں نا، یہ کہنے کو ہے، ہماری آزادیاں جا چکی، تمہیں معلوم بھی نہیں۔ مجھے میرے قانون نے آزادی دی تھی کہ تمہارے باپ کا، ماں کا، بھائی کا، کسی کا بھی انتقال ہوا ہے تو تم اپنے دین، اپنے مذہب کے مطابق لاش لے جاؤ، اپنے قبرستان میں دفن کرو، جیسا تمہارا مذہب کہتا ہے۔ یہ آزادی تھی کہ نہیں؟ یہ آزادی ہم سے آج چھینی گئی ہے، بیماری کے بہانے، اگرچہ بیماری کے نام پر یہ آزادی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج تم اپنی باڈی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، غسل بھی نہیں دے سکتے، کفن بھی نہیں، اسے دفن کرو، ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے جب تک یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج اسی لیے تو سارے کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں، بیماری کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، اسی طرح یہ تمام معاملات ہوتے رہے تو بعد کے حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا اپنے شعائر کی حفاظت کرو۔ آج اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے تو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، مضبوطی سے قائم رہو۔ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ بھی ہوگی اور قربانی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے تمام شعائر بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سہولتیں عطا فرمائے، رب ذوالجلال یہ پھیلی ہوئی وبا اور بلا کو ختم فرمائے، ہم سب کو آزمائشوں سے مولا محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔